بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ ایک مضبوط مومن، ایک طاقتور مومن اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر اور زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے بنسبت ایک کمزور مومن کے۔ اب یہاں پہ مضبوطی سے مراد ایمان اور اعمال کی مضبوطی بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح مال و دولت کے حساب سے مضبوط ایمان والا بھی مراد لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اگر کوئی شخص مالی اعتبار سے مضبوط ہے، ایمان والا شخص، تو وہ خود بھی اپنے اوپر خرچ کرے گا، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے گا، اور تمام ایسی عبادات جو کہ مال و دولت سے تعلق رکھتی ہیں، قربانی، حج کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا وغیرہ، وہ ان کو اچھے طریقے سے ادا کر سکے گا اور دوسرے ایمان والوں پر خرچ کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح اس سے مراد صحت یعنی بدن کے اعتبار سے مضبوطی بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی بدن کے حساب سے طاقتور اور مضبوط ہے تو عبادات میں اس کے لیے آسانی ہوگی اور وہ زیادہ اعمال بآسانی کر سکے گا۔ اسی طرح اس سے مراد دل کے اعتبار سے مضبوط ایمان والا بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ ایسا مومن جو پریشانیوں سے گھبراتا نہیں ہے اور حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور دین اسلام پر ثابت قدمی سے عمل کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ تمام اعتبارات اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں ایک شخص، ایک ایمان والا کمزور ہے اور ایک مضبوط ہے، تو مضبوط ایمان والا ان تمام چیزوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ بہتر ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فی کل خیر، ایسا نہیں ہے کہ جو شخص کمزور ایمان والا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں، بلکہ خیر تو بہرحال تمام ایمان والوں میں موجود ہے۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہے تو اس کے دل میں خیر اور بھلائی موجود ہے، وہ اللہ کے نزدیک قابل قدر ہے، اللہ کے ہاں اس کے ایمان کی قدر و قیمت موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احرص علی ما ینفعک، وہ چیزیں جو تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہیں ان کو حاصل کرنے میں، ان کی طلب میں، ان کی کوشش میں لگے رہو، اور استعین باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور عاجز ہو کے نہ بیٹھو۔ اگرچہ دین اسلام میں بے فائدہ اور لایانی کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو فائدے والی ہیں، جو ہم جن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان میں ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ایک ایمان والے کو یہ نہیں چاہیے کہ یا تو وہ بالکل ہی تمام اپنا بھروسہ اسباب پر رکھ لے، اور یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اوپر اعتماد کرتے ہوئے تمام اسباب کو، سب چیزوں کو چھوڑ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ایمان والوں کو بتلایا کہ وہ عمل کو شروع کریں، اس میں اسباب تمام اختیار کریں، اور پھر اس کام کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں اور اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیں۔ جب انسان کوئی کام شروع کرے تو پھر اس کے اندر یہ چیز بھی خیال کرنا چاہیے اسے کہ پھر تکبر نہ آنے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر بھی تنبیہ فرمائی کہ کوئی شخص تم میں سے اگر کوئی کام شروع کرتا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ اب میں نے یہ کام شروع کیا تو میں ضرور بس اس میں کامیاب ہی ہوں گا، میں ناکام نہیں ہو سکتا، بلکہ فرمایا فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت اور پریشانی عمل میں آ جائے تو پھر یہ نہ کہو کہ اگر میں یہ کام کر لیتا تو یہ ہو جاتا، میں نے چونکہ ایسا کیا تو پھر میرے ساتھ ایسا ہو گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یہ کہنا چاہیے قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، اس لیے کہ اسے یہ کہنا چاہیے اللہ کی تقدیر یہی تھی، اللہ نے یہی چاہا تھا اور ایسا ہی ہو گیا۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ یہ جو لو کا لفظ ہے، عربی میں لو کا مطلب ہوتا ہے اگر کا جو لفظ ہے یہ شیطان کے لیے دروازے کھولتا ہے اور شیطان کے عمل دخل کو آسان بنا دیتا ہے۔ انسان بولے اگر ایسا ہوتا، اگر یہ ایسا ہوتا، بلکہ اسے یہ کرنا چاہیے کہ اپنے عمل کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، اسباب کو اختیار کرنا اور اللہ کی حکم، اللہ کی مشیت اور اللہ رب العزت کی تقدیر کے حوالے اسے کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رہنمائی یہ بھی ہمیں ملتی ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ کیا لو کا جو کلمہ ہے جس کو ہم اردو میں اگر کہتے ہیں، کاش کہتے ہیں، یہ لفظ ہمیں کیا کہیں بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کاموں میں اس لفظ کو خود بھی اختیار فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ لفظ ملتا ہے
دنیا کے کاموں میں یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن دین کے کاموں میں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الہدی، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ حج تمتع جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو میں اپنے ساتھ ہدی قربانی کا جانور جو ہے یہ نہ لے کے آتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا تھا، اور قران کے اندر حاجی کو اپنے ساتھ جانور پہلے لے کے آنا پڑتا ہے، جبکہ حج تمتع میں اسے پہلے آ کے عمرہ کرنا پڑتا ہے، پھر احرام کھولنا اور پھر دوبارہ حج کے دنوں میں حج کی نیت سے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ لو کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کاش اگر میں جماعت سے نماز پڑھ لیتا، اگر میں قرآن کریم کو حفظ کر لیتا، اگر میں یہ کام کر لیتا نیک، تو پھر میں ایسا آج نہ ہوتا، تو اسے یہ دین کے کاموں میں لفظ استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن دنیا کے کاموں کے اندر ہمیں یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قوی اور مضبوط مومن بنائے، اللہ تعالی ہر اعتبار سے ہمیں طاقت اور قوت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں مزید ہر طرح سے نیک اعمال کرنے والا بنائے، اپنے پسندیدہ لوگوں میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔